بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کچھ ہی دنوں میں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جہاں سے ہمارے اسلامی نئے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ تو دل چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے اسلامی کیلنڈر کی ابتداء کہاں سے ہوئی، اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں، تھوڑا سا ڈسکس کروں۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہو کر کے 6 سال ہو چکے تھے، اور یمن کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ امیر المومنین، آپ کے جو فرمان اور آپ کے جو حکم ہمارے یہاں آتے ہیں، اس میں تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ کون سا حکم آپ کا پہلے آیا اور کون سا حکم آپ کا بعد میں آیا ہے۔ اس لیے اگر اس پر تاریخ رقم ہوگی، اس پر تاریخ لکھی ہوئی ہوگی، تو یہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ یہ حکم آپ کا کب نکلا اور کب ہمارے پاس پہنچا اور کب سے اس پر عمل شروع ہوا۔ اس کے لیے آپ کوئی مرتب نظام بنائیں تو بہتر ہوگا۔ جب یہ خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھا اور پڑھ کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس رائے کے بارے میں خوب تعریف کی اور خوب اس کو سراہا، اور مشورے کے لیے اکابر صحابہ کو جمع فرمایا۔ جب صحابہ جمع ہو گئے تو ان لوگوں نے یہ بات کو سنا تو 4 طرح کی رائےوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رکھا۔ سب سے پہلے تو اسلامی کیلنڈر کی ابتداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہو، یہ پہلی رائے تھی۔ دوسری چیز تھی کہ نئے اسلامی کیلنڈر کی ابتداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہو، اور تیسری رائے تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس سال سے اسلامی نئے کیلنڈر کی ابتداء ہو، اور چوتھی رائے تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اس سال سے اسلامی نئے کیلنڈر کی ابتداء ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان چاروں کو سنا، اور صحابہ نے آپس میں اس کے بارے میں ڈسکس کیا اور مختلف طرح کے امور سامنے آئے۔ آخر میں ان چاروں میں غور کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ولادت سے یا نبوت سے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھتے ہیں تو تاریخ میں اختلاف ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ ولادت کی صحیح تاریخ جاننے والا کوئی شخص موجود نہیں، نہ ہی اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح سے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کی بھی دلائل جاننے والا اور اس کی بھی تاریخ جاننے والا کوئی شخص زندہ موجود نہیں ہے، اس لیے ان دونوں پر اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، تو وہ سال تمام ہی مسلمانوں کے لیے نہایت افسوسناک ثابت ہوا ہے، اس لیے اس کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی، تو یہ سال تمام ہی مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ایک سربلندی کا سال ثابت ہوا ہے، اور اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی، جو کہ اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز ہے۔ اس لیے ہم ہجرت کے سال کو اسلام کا بنیادی سال شمار کرتے ہیں، اور تمام ہی صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس بات کے اوپر اتفاق کیا، تمام صحابہ اس کے اوپر جم گئے۔ اور یہ رائے لینے والے بھی، یہ فیصلہ لینے والے بھی کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایسے عظیم الشان صحابی جن کی رائے کے اوپر 18 یا 19 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات قرآنیہ نازل فرمائی، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے
کہ تمام صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا ہے اسلام کی عظمت اور شوکت کو بڑھانے کے لیے۔ آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ آنے والا نیا سال تمام مسلمانوں اور اسلام کے لیے سربلندی کا اور امن و سلامتی کا ضامن ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسنے والی برکتیں اور رحمتیں تمام مسلمانوں کو مل جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔